صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. جناب امیر علیہ السلام نے ہر طبقے کے لیے ایک رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ کس طرح سے زندگی بسر کرے، اور دوسرے طبقے کے ہمارے اوپر کون سے حقوق ہیں ان کو کس طرح سے ادا کیا جائے. ہر طبقہ اگر اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ دوسروں کا مجھ پہ حق کیا ہے، تو زندگی آسان بھی ہو جائے گی، زحمتیں کم بھی ہو جائیں گی، اور جو ایک اضطراب دنیا میں پایا جاتا ہے وہ ختم ہوتا نظر آئے گا. لیکن آج مغربی دنیا نے سب کو حقوق تو سمجھا دیے ہیں. جسے کہا جاتا ہے رائٹس کی پوری جو بحث ہے کہ ہمارے حقوق کیا، ہر انسان اپنا حق مانگے. اسلام کہتا ہے حق بعد میں مانگنا، پہلے ذمہ داری ادا کرو. جب میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تو پھر مجھے حق مانگنے کا دعویٰ کرنا چاہیے، پھر مجھے حق ہے کہ میں اپنا حق مانگوں. لیکن اگر میں نے ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر مجھے حق نہیں کہ میں دوسروں سے توقع رکھوں کہ وہ میرے حقوق کو ادا کریں. عزیزان گرامی، ہر انسان یہ سوچے، حتیٰ یہاں تک کہ چوتھے امام علیہ السلام کا ایک پورا ایک کتابچہ ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق، کس کس کے ہم پہ کیا کیا حق ہیں. حقوق کی اسلام نے بھی بحث کی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ مت کہو کہ میرا کس کس پہ کیا حق ہے، یہ سوچو مجھ پہ کس کس کا کون سا حق ہے. اگر میں حق ادا کر دوں تو پھر مجھے پورا اختیار ہے کہ میں دوسروں سے اپنے حقوق مانگوں. آئیے ذرا، والدین کے حقوق ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں. میں نے آج انتخاب کیا ہے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں مولا کی زبانی. ہم اپنی اپنی اولاد کا حق ادا کریں. خصوصاً میں نوجوان بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں، جب بھی انسان کی اولاد ہو اس کا حق ادا کریں، اور والدین کا حق سب سے زیادہ ہماری گردنوں پہ ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ کے بعد، رسول خدا کے بعد، امام وقت کے بعد جو سب سے زیادہ حق ہماری گردنوں پہ ہے وہ ہمارے ماں باپ کا ہے، وہ ہمارے والدین کا ہے. تو اس لیے کوئی کوتاہی نہ کرے، کوئی نوجوان، کوئی بچہ، یہاں تک کہ اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے والدین سے. یہ صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ عمل کرنے کی بات ہے. 7 طبقات کا روز قیامت کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بغیر حساب کتاب کے جہنم میں. ان میں سے ایک حقوق والدین، جس کو والدین آگ کر دیں کہ میں اس کو اب نہیں مانتا. تو عزیزان گرامی، وہ بھی حقوق ہیں، سخت جملے ہیں اس سے متعلق قرآن میں بھی، پیغمبر اسلام کی حدیث میں بھی، ائمہ کے فرمان میں بھی. لیکن آئیے ذرا میں آج وہ حق پیش کرنا چاہتا ہوں جو مولا نے نہج البلاغہ میں، کیونکہ موضوع مجھے بانیان مجالس نے نہج البلاغہ دیا ہے، کہ مولا نے ماں باپ کو کیا کہا ہے کہ اولاد سے متعلق ان کے کیا کیا حق. مولا فرماتے ہیں ہر اولاد کا، ہر بچے کا ماں باپ پہ کچھ حق ہوتا ہے. بچہ اتنا چھوٹا لاشعور اور جس کے پاس ابھی شعور نہیں آیا، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو وہ اپنا حق مانگ نہیں سکتا. مولا فرماتے ہیں ان کا حق ادا کرو کیونکہ وہ ابھی سمجھ نہیں رکھتے، جب بڑے ہوں گے سمجھیں گے. تو مولا فرماتے ہیں ہر بچے کا ماں باپ پہ پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کا نام بہت پیارا رکھیں، نام بہت پیارا رکھیں. اور سب سے زیادہ پیارے نام اہل بیت علیہ السلام کے نام، محمد وعجل. عزیزان کرام، سب سے زیادہ پیارے نام اہل بیت کے نام ہیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے بچے کا نام اگر دوبارہ رکھ دوں گا محمد یا علی یا حسن یا حسین، تو بہت کامن نیم ہے، بہت عام ہے یہ نام، ہر دوسرے بچے کا نام ہے محمد، ہر دوسرے بچے کا نام ہے علی. عزیزان گرامی، جب جناب عبد المطلب اپنے پوتے کا نام محمد رکھ رہے تھے نا، تو لوگ کہہ رہے تھے آج تک یہ نام رکھا ہی نہیں گیا. محمود رکھا گیا ہے، حامد رکھا گیا ہے، محمد تو نام رکھا ہی نہیں گیا، یہ آپ نے کیسا نام رکھ دیا؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا تھا میں اس بچے کی پیشانی پہ آثار دیکھ رہا ہوں کہ کائنات میں جو نام میں نے اس بچے کا رکھا ہے سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام ہی یہی نام ہوگا.
عزیزان گرامی، جناب ختمی مرتبت سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب امیر سے پہلے کسی کا نام علی نہیں تھا. باقی نام رکھے گئے. البتہ اگر ہم ظاہری دنیا کی بات نہ کریں اور خلقت کی بات کریں تو یہ سب سے پہلے جو اہل بیت کے نام ہیں تو سب سے پہلے یہی نام رکھے گئے ہیں. لیکن ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں. اس دنیا میں بھی جب اہل بیت علیہ السلام آئے ہیں تو یہ دو نام جو 14 معصومین میں پہلے دو کے نام ہیں، یہ کسی کا نام نہیں تھا. تو پیغمبر اسلام کے دادا نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ دنیا میں رکھا جانے والا نام یہ نام ہوگا. اور پھر ایک اور بات کہی کہ یاد رکھو محمد کا نام ہوتا معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے. کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہوگا جہاں میرے اس پوتے کا نام نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، لوگ بحثیں کرتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا. ان کے دادا وہ باتیں بتا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت کے دادا نے اس پیارے انداز سے نام رکھا، اور جناب ابو طالب نے خود جناب امیر علیہ السلام کا نام رکھا کہ جب اشعار نازل ہوئے جناب جبرائیل کی طرف سے اشتق من علی، کہ اس بچے کا نام علی رکھنا جس کو علی سے مشتق کیا گیا، کہ اس بچے کا نام علی رکھنا. عزیزان گرامی، سب نے اپنے نام رکھے تھے. ماں نے حیدر رکھا تھا، کسی نے زید رکھا تھا، کسی نے اسد رکھا تھا. سب نے جتنے بھی نام رکھے تھے سب کے معنی شیر کے تھے. ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، جتنے نام رکھے تھے نا سب کے معنی شیر کے تھے. اب شیر کی مختلف حالتیں ہیں عربی زبان میں، اور ہر حالت کا ایک نام ہے. اب مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کا پہلا حق ادا کرنا، نام بہت پیارے نام رکھنا. عزیزان گرامی، ایک بات کہتا چلوں، صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں اور آگے بڑھ جاؤں گا. یہ عجیب بات ہے کہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت تھے، نہ صرف ان کے کردار اچھے نہیں تھے، ان کے نام بھی اچھے نہیں تھے. تو لیکن اہل بیت علیہ السلام کے جتنے نام بلند ہیں اتنے کردار بلند ہیں. تو مولا فرماتے ہیں پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ نام بہت پیارا رکھنا. بچہ سمجھ نہیں رکھتا، اسے جو نام دے دو گے وہی رہ جائے گا. آج کل ایک عجیب و غریب وبا چل رہی ہے. سب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا نام ایسا بتائیں جو کسی کا نہ ہو. عجیب و غریب یعنی کیا بتائیں آپ کو؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بالکل یونیک ہو، منفرد نام ہو، کسی کا نہ ہو. میرے ایک دوست ہیں مولانا، بزرگ ہیں، بہت بزرگ ہیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا مولانا کوئی ایسا نام بتائیں جو کسی کا نام نہ ہو. تو انہوں نے کہا رکھ لو بیٹے کا نام سڑک. جب اسی قسم کا سوچو گے کہ کسی کا نام نہ ہو. عزیزان گرامی، اگر عام ہونے پہ توجہ کیجئے گا، جس جملے کے لیے میں نے ساری رحمت کی ہے، اگر نام کے عام ہونے پہ تعجب ہوتا اہل بیت علیہ السلام کو تو سید الشہداء اپنے ہر بیٹے کا نام علی نہ رکھتے. ہر امام نے اپنے بچے کا نام ضرور رکھا اہل بیت کے نام پہ. عزیزان گرامی، اگر کسی بھی امام کی ایک بیٹی تھی تو انہوں نے فاطمہ نام ضرور رکھا. بچیوں کا نام فاطمہ. ہر امام نے اپنی بیٹی کا نام، ایک بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھا. سلسلہ ایک حدیث ہے جناب فاطمہ معصومہ قم سے، جناب سیدہ سے روایت کرتی ہیں، ساری بیبیوں سلسلہ سند میں فاطمہ ہیں. دوسرا مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو ادب ضرور سکھانا. اخلاق آداب بہت پیارے ہونے چاہیے. کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے اپنے بچوں کو ادب ضرور سکھائیں گے. کہ جہاں پہ بھی ہمارا ماننے والا جائے، اگر بچہ ہوگا، اگر کوئی پوچھے کس کے ماننے والے ہو، کا اہل بیت کا، تو اس کا اخلاق، اس کا ادب یہ لوگوں کو بتائیں یہ اہل بیت کا ماننے والا. توجہ ہے نا مجمع کہ میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، مولا کے فرمان کو سننا سمجھنا ہم سب پہ لازم ہے. کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ مولا کے کسی فرمان کا، مولا خود فرماتے ہیں ہمارے فرمان کا انکار نہ کرنا. اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ کہہ دینا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن انکار مت کرنا. کا انکار کرنے سے ہمارے فرمان کا انکار کرنے کے آثار بہت برے ہیں. اس لیے کبھی ہمارے فرمان کا انکار نہ کرنا، ہماری حدیث کا انکار نہ کرنا. یہ حدیث نہیں ہو سکتی، یہ حدیث میں نہیں مانتا معاذ اللہ، کبھی نہ کہنا.
کہ یہ بہت بڑا گناہ. مولا فرماتے ہیں دوسرا اخلاق آداب. جہاں جائیں بچے آداب سے پیش آئیں, اخلاق سے پیش آئیں. واقعہ سنا ہوا ہوگا, مجھے اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے, سب کی توجہ ہے میرے ساتھ. خصوصاً بچوں کی خاطر یہ پیش کر رہا ہوں واقعہ کہ جب مشہور و معروف واقعہ ہے, شاید سب بچے بھی جانتے ہوں گے, اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا, پورا تفصیل سے واقعہ نہیں سناؤں گا. کہ جب دونوں امام حسن و حسین نے دیکھا نا ایک بزرگ آدمی کو وضو صحیح نہیں جانتے تھے, تو دونوں امام حسن نے کہا امام حسین سے کہ بھیا آؤ ذرا اس کے وضو کی تصحیح کر دیتے ہیں, اس کا وضو صحیح نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ نے کہا ایہو شیخ, یہ نہیں کہا معاذ اللہ کہ جاہل یا بوڑھے, توہین نہیں کی کہ آپ جانتے کچھ نہیں ہیں, بڑے ادب کے ساتھ کہا ایہو شیخ, اے بزرگ میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے, میرا بھائی کہتا ہے ان کا وضو صحیح ہے, آپ دونوں کا وضو دیکھ کے بتائیں کس کا وضو صحیح ہے. دیکھیں یہ نہیں کہا میں کہتا ہوں میرے بھائی کا وضو غلط ہے, وہ کہتا ہے میرا وضو غلط ہے, آپ بتائیں کس کا وضو غلط ہے. اگر یہ کہتے تو جھوٹ ہوتا, اور معصوم جھوٹ نہیں بولتے. بھئی وضو تو غلط تھا ہی نہیں کسی کا, اگر معصوم کا معاذ اللہ وضو غلط ہو تو پھر کس کا وضو صحیح ہوگا. معصوم تھے, جانتے ہیں کہ ان کا بھی وضو صحیح ہے, امام حسین کا بھی, میرا بھی صحیح ہے, لیکن اس کی تصحیح کرنا مقصود تھا. تو یہ نہیں کہا کہ غلط ہے, کہ میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے, میرا بھائی کہتا ہے اس کا وضو صحیح ہے, دونوں کا وضو دیکھ کے بتائیے کس کا وضو صحیح ہے. اب بہترین وضو بجا لائے امام حسن مجتبیٰ, بالکل صحیح. پھر اس کے بعد اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا ذرا آپ وضو کر کے دکھائیں. امام حسین نے بہترین وضو کیا. اب کہا بتائیے ہم دونوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے. تو فوراً وہ بزرگ بولے, کہا کہ دونوں شہزادوں آپ کا دونوں کا وضو صحیح ہے, وضو تو میرا غلط ہے. توجہ ہے نا دیدانی گرامی, کہ اس پیارے انداز سے مولا فرماتے ہیں کہ ادب اتنا بلند ہو, اخلاق اتنا بلند ہو کہ ہر انسان دیکھ کے مانے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے. یہاں تک کہ جب جناب امیر علیہ السلام سے کوئی جسارت بھی کرتا تھا تو مولا نے کہا تو جانتا نہیں, میں اپنا تعارف کروا دوں. پھر بھی جسارت کرے تو پھر ملعون ہے جو امام علیہ السلام کو پہچانتے ہوئے جسارت کرے. اہل بیت علیہ السلام نے ادب پہ بہت تاکید کی ہے. اور تیسرا حق کیا ہے اولاد کا, تیسرا حق بھی سننا چاہیں گے زیدان گرامی. مولا فرماتے ہیں یعلمہ القرآن, اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ. عزیزان گرامی چاہے انسان بوڑھا ہو جائے قرآن ضرور پڑھنا سیکھے. مولا فرماتے ہیں کہ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے, اور جب گزرنے لگے تو اپنے سارے صحابہ سے کہا رک جاؤ, یہ بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھ رہا ہے. بچہ بہت چھوٹا تھا, تازہ تازہ کلام کرنا سیکھ رہا تھا, توتلا تھا, بولنا نہیں جانتا تھا. پیغمبر نے کہا رک جاؤ, سارے صحابہ سے کہا رک جاؤ, یہ بچہ بھی بسم اللہ پڑھنا سیکھ رہا ہے, قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہے. تو وہ استاد بار بار دہرا رہا تھا کہ بیٹا کہو بسم اللہ, بچے سے کہا نہیں جا رہا تھا, کہ بیٹا کہو بسم اللہ. جیسے مکمل کیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پیغمبر نے کہا اب تک اس بچے کا باپ عذاب میں تھا, آج اللہ نے عذاب سے خارج کر دیا. کہ یا رسول خدا کون ہے؟ کہ ایک صحابی کا بیٹا تھا, وہ بہت گنہگار تھے. جب یہ بچہ بہت چھوٹا تھا ان کا انتقال ہو رہا تھا, بیوی سے کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا, جب ہمارا بچہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اسے بسم اللہ پڑھنا سکھانا. میں نے حبیب خدا سے سنا ہے کہ جب بچہ پہلا کلمہ ادا کرے اور اللہ کے نام کو ادا کرے تو اللہ ماں باپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا. کہ اب تک اس کا باپ عذاب میں تھا کیونکہ بہت گنہگار تھا مسلمان لیکن بہت گنہگار تھا. کہ جیسے اس بچے نے بسم اللہ پڑھی, اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے باپ کو عذاب سے نکال کے جنت میں ڈال دو. فرشتوں نے کہا پروردگارہ بڑا گنہگار ہے, کہ اس کا یتیم بچہ فرش پہ بیٹھ کے مجھے رحمان و رحیم کہے, کہ میری رحمت کو جلال آتا ہے کہ اس کے باپ پہ عذاب نازل کرو. کہ اتنا معصوم چھوٹا سا بچہ. عزیزان گرامی اہل بیت فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ. مولا کا فرمان ہے ان یعلمہ القرآن, اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ. کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ قرآن پڑھنے سے محروم رہ جائے, اور اگر بڑا ہو جائے سیکھ لے تو ماں باپ کو کوئی ثواب ملے گا اگر خود سیکھے؟
توجہ کیجیے گا گرامی، اگر ایک بچہ جوان ہو جائے، ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھ لے، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ بچہ جو اب بچہ نہیں رہا، بڑا ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا اور وہ قرآن پڑھے تو اللہ اس کے ماں باپ کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے، وَلَوْ كَانَا كَافِرًا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. وَلَوْ كَانَا كَافِرًا، کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، عذاب میں کمی آ جائے گی. حبیب خدا فرماتے کہ عذاب میں کمی آ جائے گی اگر بچہ جوان ہو کے بھی قرآن پڑھنا سیکھ لے. مولا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو یہ 3 آداب ضرور دینا. پھر مولا کچھ اور آداب سکھاتے ہیں. میں وہ آداب پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج جو مولا نے فرمایا کہ سارے آداب معاشرے میں رائج ہونے چاہیے. اگر سننا پسند کریں گے عزیزان کرام، مولا فرماتے ہیں اور کیا چیز ہے جو اولاد کا حق ہے، آداب ہیں جو اولاد کو ضرور سیکھنے چاہیے اور ماں باپ کو ضرور سکھانے چاہیے. مولا فرماتے ہیں ایک اور چیز ہے، اپنے بچوں کو حلال کمانا اور حلال کھانا سکھاؤ. پتہ نہیں جملہ اس کو کوئی ادراک کر پائے گا کہ نہیں. مولا فرماتے ہیں حلال کمانا اور حلال کھانا. ایک حدیث میں ہے یہاں تک کہ شہد کی مکھی سے ایک ضرور چیز سیکھو. کہا جہاں بھی جاتی ہے حلال رزق کھاتی ہے، حلال پیدا کرتی ہے. شہد حلال ہے، کہا حلال رزق بھی کماؤ اور حلال کھانا سکھاؤ، پاک چیز کھائیں. کہا کبھی بھی حرام کی طرف ترغیب نہ جائے، خود بخود ہاتھ رکنے لگے، حرام کبھی نہ کھائیں. کہ روز قیامت سب سے زیادہ، نہج البلاغہ کا مولا کا فرمان ہے کہ روز قیامت سب سے زیادہ حسرت کسے ہوگی؟ پورا مجمع توجہ سے سنیں. مولا فرماتے ہیں روز قیامت سب سے زیادہ حسرت کرنے والا وہ شخص ہوگا جس نے پیسہ حرام سے کمایا ہوگا اور اولاد کو دے جائے گا، اور وہ اولاد اس حرام پیسے کو حلال جگہ پہ خرچ کریں گے. کہ وہ حسرت کرے گا کہ اس حرام کے کمانے کا مجھے عذاب ملا، اور میراث میں حاصل کرنے کے بعد حلال جگہ خرچ کرنے پہ سارا ثواب ان بچوں کو ملا. پیسہ میرا تھا، عذاب میرا، میراث ان کی، ثواب ان کا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ حسرت کرنے والا روز قیامت، سب سے زیادہ، مولا سے زیادہ جو قسیم الجنت والنار ہو، کون سمجھ سکتا ہے کسے سب سے زیادہ حسرت ہوگی؟ مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ حسرت کرنے والا وہ باپ ہوگا جو حرام کما کے اولاد کو دے جائے گا اور وہ حلال جگہ خرچ کر دیں گے. کمایا اس نے ہوگا، ثواب بچوں کا ہوگا. بہت بڑا جملہ ہے مولا کا. جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا زیادہ مولا کی عظمت کا اندازہ ہوگا. مولا کتنی باریکی سے آپ نے فرمایا. عزیزان گرامی، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے. اگر کوئی دنیا میں امانت رکھوا جائے آپ کے پاس، خیانت کریں گے؟ نہیں. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا کا قاتل میرے پاس امانت رکھوا جائے تو میں اس میں بھی خیانت نہیں کروں گا، جبکہ جانتا ہوں کہ یہ جہنمی ہے، واجب القتل ہے، لیکن کیونکہ وہ امانت دے گیا میں خیانت نہیں کروں گا. کہ امانت میں خیانت نہ کرنا. پھر مولا فرماتے ہیں اولاد اللہ کی امانت ہے، خیانت نہ کرنا، وہ تربیت کرنا جیسا اللہ چاہتا ہے. کبھی بھی بری عادات نہ دو، آداب اچھے دینا. پتہ نہیں اب تک کتنے لوگ میرے ساتھ ابھی تک ہیں. محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، میں نہج البلاغہ سے مولا کا خطبہ پیش کر رہا ہوں. میں پوری کوشش کروں گا جیسا مولا چاہتے ہیں پیغام پہنچے ان کے شیعوں کو، وہ پیغام پہنچاؤں. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے جب میں ممبر پہ آتا ہوں نا تو یہ ممبر میرا نہیں ہے، یہ ان کی امانت ہے.
اگر یہاں آ کے خیانت کروں تو ان سے خیانت ہے. اس لیے میں خیانت نہیں کرنا چاہتا, کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ اس ممبر سے خیانت. عزیزان گرامی, کون ہے اہل بیت علیہ السلام؟ ان کی عظمتیں بہت زیادہ. مولا فرماتے ہیں ادب ایسا سکھاؤ. کیا ہے شرائط آداب کی, اخلاق کی؟ مولا کہتے ہیں سب سے مومن کے لیے سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے. کہ یہ جھوٹ ماں باپ اولاد کو سکھاتے ہیں. میں سادہ سے ایک مثال دوں گا. جب آپ نئے نئے تیاری کر رہے ہوتے نا بچے کو جھوٹ سکھانے کی, بچے نے ٹیلی فون اٹھایا کہ ذرا کہہ دو میں نہیں ہوں, تو بچہ کہتا ہے بابا کہہ رہے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہے. کیوں؟ بچہ پاک ہے, اسے ابھی گناہ کرنا نہیں آتا, اسے جھوٹ بولنا نہیں آتا. جھوٹ بولنا مت سکھائیں, اس بچے سے مت کہیں. گناہ کرنا چاہتے ہیں خود کیجئے تاکہ عذاب خود دیکھیں. بچے کی غلط تربیت نہ کریں تاکہ وہ گناہ کا عذاب نہ لے. پتہ نہیں جملہ سخت ہے, کتنے لوگوں سے برداشت ہو رہا ہے. عزیزان گرامی, مولا فرماتے ہیں آداب ایسے دو جہاں تمہارے بچے جائیں کہیں خدا رحمت کرے اس کے ماں باپ پہ کتنی اچھی تربیت کی ہے, کتنے اچھے ماں باپ تھے, کیسا باادب بنایا اولاد کو. مولا کا ماننے والا, مولا کا چاہنے والا اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے گا, اخلاق بہت اچھا ہوگا. مولا فرماتے ہیں سب سے بڑی ظاہری چیز کون سی ہونی چاہیے مومن کے پاس؟ سننا چاہیں گے عزیزان گرامی؟ ظاہر دیکھنے میں کیا ہونا چاہیے؟ اچھا لباس ہو, قیمتی لباس ہو, سر پہ کوئی تاج ہو, سونے کی انگوٹھی ہو, قیمتی گھڑی ہو. نہیں, ان میں سے کوئی چیز مولا کو پسند نہیں. مولا فرماتے ہیں اگر ظاہر میں کوئی دیکھے تو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. کہ مسکرا کے پیش آنا. کا سب سے بڑا, کسی کو ہدیہ دینا چاہتے ہو تو خوش اخلاقی کا سب سے بڑا ہدیہ مسکراہٹ ہے. پتہ نہیں جملہ پہنچا پایا ہوں یا نہیں. مولا فرماتے ہیں مولا کے جو دشمن تھے وہ سب سے بڑا اعتراض جو مولا پہ کرتے تھے, کہتے تھے یا علی کیا بات ہے آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں, میدان جنگ میں سب بھاگ بھی رہے تب بھی آپ مسکرا رہے ہیں. مولا نے کہا نہیں, علامت یہی ہے مومن کی, ہمیشہ مسکرا کے پیش آئے گا. یہ امیر المؤمنین ہے. سب سے بڑا ہدیہ خوش اخلاقی ہے. انک لعلی خلق عظیم, ہے میرے حبیب آؤ خلق عظیم کے مالک ہے. عزیزان گرامی, اخلاق بنیادی چیز ہے. آج کافر کچھ نہیں دیکھتے, مومن کا اخلاق دیکھتے ہیں. اچھے اخلاق سے پیش آئیے. میں صرف واقعہ پیش کر کے اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بتانیے کسی شہر میں ابا قبا میں تھا, ایک خاتون, بوڑھی خاتون آئیں, ہاتھ میں عصا تھا, کہ میں ہاتھ میں لانا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا بھی میں ہاتھ نہیں ملا سکتا, ہمارے دین میں جائز نہیں ہے. عموماً برا منا لیتے ہیں. میرا تصور یہ تھا کہ اب یہ توہین کرے گی. کہ نہیں کوئی بات نہیں, میں صرف اس لیے ہاتھ میں لانا چاہتی تھی کہ میں گھٹنے کے آپریشن کے لیے ہسپتال میں تھی. وہاں ایک محجبہ نوجوان لڑکی آتی تھی جس کا باپ ایڈمٹ تھا. جب بھی اس کے لیے کوئی پھل لاتی تھی مجھے بھی ضرور دیتی تھی. میں نے پوچھا کیوں دیتی ہو؟ کہا کہ ہمیں عالم دین نے بتایا ہمسائے کے حقوق ہیں. کہ میرے دل میں احترام پیدا ہوا کہ جب بھی میں کسی مسلمان عالم دین سے ملوں گی احترام ضرور کروں گے. عزیزان گرامی, جب بھی اچھا اخلاق پیش کریں فوراً کہیں ہمیں آل محمد نے سکھایا. عزیزان گرامی, اہل بیت فرماتے ہیں اچھے اخلاق سے پیش آنا. جہاں جہاں جائیں ہر جگہ پہ کہیں ہم آل محمد کے ماننے والے. لوگوں کے اندر ایک امتیاز پیدا ہو, ممتاز نظر آئے آل محمد کے ماننے والے. اتنا امتیاز ہو کہ ہر آدمی کہے جب ماننے والے ایسے ہیں تو اہل بیت کیسے ہوں گے. ہر آدمی محروم اپنے آپ کو سمجھے کہ اگر میرے پاس آل محمد کی ولا نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اندر کمی محسوس کرنے لگے کہ میرے پاس اہل بیت کی کمی ہے. ہر انسان آل محمد کی طرف آنے لگے. توجہ سے سنیے کہ مولا کے فرمان کو پیش کر رہا ہوں.
یہ نہج البلاغہ مولا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو جب دیکھو پروان چڑھ رہے ہیں تو ان کی زندگی کے پہلے 21 سال پہ توجہ رکھنا. پہلے 7 سال، پھر 7 سال، پھر 7 سال. پہلے 7 سال میں ان سے خدمت نہ لینا، اپنا سردار سمجھنا. اگلے 7 سال میں ان کو عادت ڈالو عبادت کی، کام کی، اخلاق کی، آداب کی، مجلس کی، اہل بیت کی. کہ پہلے 7 سال میں کبھی ڈانٹ ڈپٹ سختی نہیں، پہلے 7 سال میں کوئی سختی نہ کرنا. ہاں ادب ضرور سکھانا، بے ادب نہ بننے دینا. کہ لیکن اگلے 7 سال میں سختی کرنا. اگر بات نہ مانے کہ نہیں بیٹا مار پیٹ، اگر نشان پڑ جائے تو اس کا بھی کفارہ دینا پڑتا ہے. اولاد کو کسی کو بھی اتنا زور سے نہیں مار سکتے کہ نشان بن جائے. اگر نشان بنے تو اس کا بھی کفارہ ہے. تو عزیزان گرامی کا سختی رکھنا تاکہ کبھی بھی اس راستے سے نہ ہٹ جائیں جو اہل بیت کا راستہ ہے. کا 14 سال تک سختی، پہلے 7 سال آقا، دوسرے 7 سال خادم، کا تیسرے 7 سال دوست بنا کے رکھنا. 14 سے 21 سال تک دوست کا مشورے لینا. دوست سے مشورہ لیا جاتا. کا مولا بچے سے مشورہ کا چاہے ماننا مت لیکن اسے عادت ڈالو، عقل استعمال کرو. عزیزان گرامی مولا فرماتے کہ اس انداز سے 14 سے 21 کا جو وقفہ ہے کہ مولا فرماتے 14 سے 21 کا دوست مان کے مشورہ لینا، اس طرح سے پیش آنا کہ جیسے اب یہ جوان ہو رہا ہے، دنیا کی ذمہ داریاں اس کے کاندھے پہ آنے والی ہیں. جب اہمیت دو گے خود بخود اہمیت کا احساس کرے گا، ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ محسوس کرے گا. کہ مولا 21 کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، جبکہ اولاد کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا 21 کے بعد چھوڑ دینا، کہ پھر اولاد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، جو وہ بن چکی ہے بن چکی. اب چاہے وہ اپنے آپ کو تمہارا آقا سمجھے، خادم سمجھے، دوست سمجھے. کہ اس 21 کے بعد اب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب وہ ان کا حق ہے. اب وہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ تمہارے خادم بننا چاہتے ہیں یا نہیں.